محترم سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ حضرات کے سامنے ایک ضروری مسئلے کے تحت میں حاضر ہوا ہوں۔ اس وقت جو تیزی کے ساتھ ایک مسئلہ اہل سنت و جماعت کے درمیان گردش کر رہا ہے، وہ نام نہاد مولائیت کا مسئلہ ہے۔ نام نہاد مولائیت اس لیے چونکہ یہ دعوے دار تو ہیں کہ ہم حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے سچی محبت و عقیدت رکھتے ہیں، مگر دراصل حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ اگر ہوتی تو یہ مولائے کائنات حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے نقش قدم کے مطابق چلتے۔ اور اس نام نہاد مولائیت کا آپریشن علماء اہل سنت کی جانب سے کرنا اب شروع ہو چکا ہے، جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کرناٹک اور جھانسی دو مقامات پہ۔ قابل تعریف ہے علماء اہل سنت خصوصیت کے ساتھ مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی اختر حسین علیمی صاحب قبلہ اور ان کے معاون حضرت مفتی شہزاد صاحب قبلہ مصباحی۔ جھانسی میں جو آپسی گفتگو ہوئی اس کی ویڈیو اویلیبل ہے یوٹیوب میں، سوشل سائٹ میں بہت سارے لوگ دیکھ چکے ہیں، مگر افسوس ہوتا ہے اور حیرت ہوتی ہے اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد میں کہ کس طریقے سے مولائیت کے دعوے دار مجادلہ اور مقابلہ تو کر رہے ہیں مگر مناظرہ سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ غیر جانبدارانہ طور پر انصاف کی نظر سے آپ لوگ اس ویڈیو کو دیکھیے کہ کس طریقے سے کوئی ازہری صاحب ہیں جو حضرت سید سبطین حیدر زیدی صاحب قبلہ کے بغل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ صرف مجادلہ اور مقابلہ کر رہے ہیں کہ مثال کے طور پہ لفظ چیلنج کہاں لکھا ہے اس لیٹر پیڈ میں، وہ لفظ چیلنج کو تلاشوا رہے ہیں۔ پھر مفتی شہزاد صاحب سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اگر آپ وکیل ہیں تو وکالت نامہ دکھائیے۔ یقیناً یہ ساری حرکتیں مجادلہ اور مقابلہ ہے۔ مجادلہ اور مقابلہ کرنے سے تو بہتر ہوتا ازہری صاحب آپ مناظرہ کی جانب آتے کہ مناظرہ کوئی شرعاً کبھی یا بری چیز نہیں ہے بلکہ حسن اور اچھی چیز ہے۔ ہاں، مجادلہ اور مقابلہ کبھی اور بری چیز ہے جو آپ کر رہے تھے۔ یہ اہل علم کی مجلس میں بلا وجہ کی باتیں کہ وکالت نامہ آپ دکھا دیجئے، جبکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وکالت نامہ تحریری اور تقریری دونوں طریقے کا ہوتا ہے۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ بتائیے کہ اس میں لفظ چیلنج کہاں لکھا ہوا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں چیلنج کہاں لکھا ہوا ہے۔ آپ اپنے دل میں ہاتھ رکھ کر کے سوچئے، تقریباً 1000 سال سے زیادہ اہل سنت و جماعت کا نظریہ یہی ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمام لوگوں میں بعد انبیاء سب سے زیادہ افضل ہر اعتبار سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ 1000 سال سے زیادہ سے یہ توارث اہل سنت میں چلا آ رہا ہے۔ اب اگر کوئی بھی اس کے خلاف بات کہتا ہے کہ اگر مثال کے طور پر وہ یہ کہتا ہے کہ ولایت و امامت میں حضرت علی کا نمبر پہلا ہے، تو اس نے اس ایک متفقہ نظریہ کو چیلنج اسی دن کر دیا۔ آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ اس میں لفظ چیلنج کہاں ہے، لفظ چیلنج کہاں ہے، تو یہ دراصل دیکھیے آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، یہ مجادلہ اور مقابلہ کہلاتا ہے کہ لفظ کے چکر میں جو ہے تو پڑ جائے آدمی۔ بھائی خود ہندوستان کے اطراف و جوانب میں آپ گھوم لیجئے تو آپ محسوس کریں گے کہ پہلے اس قسم کی باتیں نہیں کی جاتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر اعتبار سے ہر وصف میں افضل مانا جاتا تھا، مگر اس کے بعد جن لوگوں نے بھی یہ نظریہ ڈالا لوگوں کے مابین کی ولایت و امامت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پہلا نمبر ہے، گویا کہ اس نے اس متفقہ نظریے کو چیلنج کر دیا۔ تو چیلنج آج سے نہیں، چیلنج تو ایک زمانے سے ہے۔ پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں لفظ چیلنج نہیں ہے۔ اچھا چلیے، لفظ چیلنج نہیں ہے برسبیل تنزل، اس میں لفظ مناظرہ لکھا ہوا ہے، تو اس پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر لفظ مناظرہ، پھر آپ نے غلطی سے لکھ دیا ہم مناظرہ کرنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم صلح و مصالحت کے لیے بات کرنے کے لیے آئے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیے کہ آپ کیوں نہیں مناظرہ کرنے کے لیے آئے ہیں اور آپ مناظرہ کیوں نہیں کرنا چاہ رہے تھے؟ صاف ہے، آپ لوگ اس ویڈیو میں دیکھ لیجئے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم تیاری کر کے نہیں آئے ہیں، تیاری کر کے ہم مناظرہ کریں گے۔ عزیزان محترم، جو بھی تھوڑا علم رکھتے ہیں آپ ذرا سوچئے کہ صاف صاف اس لیٹر پیڈ میں لکھا ہوا ہے کہ ان دو مسئلوں پر مناظرہ ہونا ہے۔
पहला मसला है कि विलायत व इमामत में हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का पहला नंबर है और हजरत अमीर मुआविया के बारे में कफ़े लिसान का हुक्म है, ये लिखा हुआ है। अब आप मुझे ये बताइए कि इन दो मसलों में आपको कौन सी तैयारी की जरूरत है? नहीं, ये तो वाकईतन जो है तो मुनाजरा से राह फरार इख्तियार करने की कोशिश आप लोगों ने जो है तो की है कि आप कह रहे हैं कि अभी हम मुनाजरा के मूड से नहीं आए, मुनाजरा की तैयारी से नहीं आए हैं। भाई, जब आप मौलाइयों का ये दावा है कि हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम विलायत इमामत में उनका पहला नंबर है, तो इसकी दलील तो आप लोगों को हमेशा ज़बानज़द होनी चाहिए, चलते फिरते उठते बैठते कि भाई देखिए फलां ने ये कहा है। भाई दलील आपने दावा किया है मुनाजरा में, ये तो आप मुद्दई हैं कि भाई उनका पहला नंबर है, तो दलील आपके जिम्मे है। फरीक मुखालिफ तो सिर्फ इतना कह सकता है मना वारिद करने के तौर पर कि ला नुसल्लिम, हम ये नहीं मानते कि विलायत इमामत में हजरत अली का पहला नंबर है। आपके जिम्मे है दलील देना। और जब आप ये नजरिया ले करके जो है तो चल रहे हैं, अपने मुरीदीन अपने मुतकीदीन सबको ये नजरिया बताते हैं, तो आपके पास तो इसकी दलील बिल्कुल ज़बानज़द होगी। ये कोई ऐसा बहुत ज्यादा मख्फी या बहुत ज्यादा मुंजलक मसला नहीं है कि जिस मसले के लिए आपको जो है तो बहुत सारी किताबें लेकर के बैठनी पड़ेगी, बहुत सारी लुगात लेकर के बैठनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि आपको सिर्फ जो है तो वो दलील पेश करनी पड़ेगी, वो सनद या वो कौल पेश करना पड़ेगा जिससे ये प्रूफ हो कि विलायत इमामत में विलायत करामत में हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का पहला नंबर है, बस। और उसके अलावा क्या करना है आपको? तो इसमें ये सिर्फ बचना है कि हम तैयारी करके नहीं आए हैं, क्योंकि ये कोई ऐसा मसला है नहीं कि जिसके लिए आपको तैयारी करनी पड़े। और साथ में अजहरी साहब भी हैं, आप खुद अपने दिल से सोचिए कि जब आपका भाई ये मौक़िफ़ है, आप ये मानते हैं कि हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम विलायत करामत में इमामत में जो है वो पहले नंबर पर है और खिलाफत में सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का पहला नंबर है, तो इसकी दलील जो भी हो, जिसका भी कौल हो, जिसकी भी बात हो, जो भी दलील हो, वो तो आप लोगों की ज़बानज़द होनी चाहिए बिल्कुल है। तो वो आप कह रहे हैं कि हम तैयारी करके नहीं आए हैं। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं आपको मुनाजरा करना ही है तो आप महरारा शरीफ आ जाइए। तो ये देखिए, ये सिर्फ जो है तो एक अच्छे मौके को ज़ाय कर दिया आप लोगों ने। अब ना कोई महरारा शरीफ जाएगा और ना कोई जो है तो बस्ती आएगा। वो क्यों महरारा शरीफ जाएं? भाई वो ये भी तो कह सकते हैं कि चूंकि आपने दावा किया है, आप एक जो है तो वाकई बात के खिलाफ बात कर रहे हैं, तो आप जो है तो आइए बस्ती। और ये हकीकत है, अहले दारिश जानते हैं, अब ना कोई महरारा जाएगा ना कोई बस्ती जाएगा। वो तो एक बहुत अच्छी जगह झांसी में मिली थी, जहां झांसा दे करके आप लोग निकल गए। तो ये झांसी का जो झांसा आप लोगों ने दिया है, ये तो समझ से परे है अहले इंसाफ के लिए। बहुत अच्छा मौका था, फिर कहाँ ऐसे मौके मिलते हैं। अब आप उसमें जो है तो खारजी गुफ्तगू कर रहे हैं, मुल्क के हालात ऐसे नहीं है, मुल्क के मामलात ऐसे नहीं है। जब आप इतना महसूस कर रहे हैं तो आप बताइए कि आपने अपने लोगों को यहाँ तक पहुंचा दिया कि माज़अल्लाह वाला लेलान हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को काफिर कह रहे हैं। बताइए हैं, जबकि किसी भी मोतबर आलिम दीन का कौल हजरत अमीर मुआविया के कुफ्र का नहीं है, बल्कि किसी को छोड़िए, खुद आप मुसल्लम, आपके नजदीक मुसल्लम है, आप मानते हैं कि हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी हैं और आप ही ने इलामिया जारी किया है, सही सिप्तन हैदर ज़ैदी साहब। तो क्या सहाबी होना इससे बड़ा भी कोई वस्फ है? और जब सहाबी आप मान रहे हैं तो फिर कफ़े लिसान का कौल ये पता नहीं कहां से आप लोगों ने कर दिया कि मेरे मुआविया के बारे में कफ़े लिसान है। हमने तो आज तक नहीं सुना कि कफ़े लिसान है, बल्कि उनके फ़ज़ाइल व मनाक़िब हर जगह जो है तो बयान किए गए हैं। और सहाबी होना ये सबसे बड़ा वस्फ है, और जो भी सहाबी है उसके लिए कफ़े लिसान क्यों किया जाएगा? रातों दिन उसकी तारीफ की जाएगी। तो आप लोग हकीकत में नाम निहाद मौलाई हैं, सच्चे मौलाई तो अहले सुन्नत व जमात हैं। हम मौलाई हैं, हम रातों दिन हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के जिक्र करने को अपने लिए बाइस इबादत समझते हैं, अहले बैत अतहार के जिक्र को बाइस इबादत समझते हैं। और ये सिर्फ ज़बानी जमा खर्च नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात सिद्दीकी भी हैं, फारूकी भी हैं, उस्मानी भी हैं, मौलाई भी हैं, सब हैं। ऐसे मौलाई हमें नहीं बनना है कि माज़अल्लाह एक सहाबी रसूल को जो है तो काफिर कह दिया जाए। यानी आपने देखिए कि अपनी मौलाइयत को कहां तक पहुंचा दिया है। वो तो अच्छा हुआ कि इन लोगों ने गिरफ्त कर ली, वरना आप सोचिए कि अगर उलमाए अहले सुन्नत ने गिरफ्त ना की होती और ये मसला ऐसे ही पड़ा रहता, और हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिनको आप खुद कहते हैं कि हमारे खानका का मौक़िफ़ है कि वो सहाबी रसूल हैं, काफिर कहने वाले उसी कुफ्र में पड़े रहते और खुदा न खास्ता उसी कुफ्र में उनका खात्मा हो जाता, तो इसका जिम्मेदार कौन होता? कहां से इतनी हिम्मत आ गई कि माज़अल्लाह इस तरीके से मस्जिद के अंदर नारा लग रहा है कि हजरत अमीर मुआविया काफिर काफिर है? आप अंदाजा लगाइए किस कदर जो है तो ये हैरत की बात है। तो गुजारिश ये है कि आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ जो है तो ये हकीकत है, ये सच्चाई है कि एक अच्छा मौका था। उस मौके में भाई अगर आपका ये मौक़िफ़ है कि मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम जो है तो इमामत और विलायत में एक नंबर पे हैं, तो आपके तो ज़बान जद होंगी वो सब दलीलें, वो आपको दलीलें देनी थी, और वो जो है तो उन दलीलों को रद्द कर पाते या न रद्द कर पाते। न रद्द कर पाते तो आपका मौक़िफ़ साबित हो जाता, रद्द कर देते तो फिर उसके बाद में आप उनकी दलीलों को जो है तो रद्द करते। एक अच्छा मौका मिला था, एक अच्छा माहौल मिला था, हर तरीके के इंतजामात थे,
محکمہ پولیس بھی تھا، آپ کے اپنے پرسنل لوگ بھی تھے، اور دونوں طرف کے لوگ سنجیدہ تھے، کوئی ایسا جذباتی یا چلا چلی کرنے والا نہیں تھا، مگر آپ نے صرف اور صرف یہ کہہ کر کہ ہم تو اخفل کبھی ہتین یا ہم تو صلح کے لیے آئے ہیں۔ ارے بھائی وہ تو آپ یہ بتائیے، اگر آپ صلح کے لیے آئے تو اس میں مفتی اختر اور مفتی شہزاد جیسے لوگوں کی ضرورت ہے، صلح تو وہاں کے لوگوں میں ہو جاتی۔ ان لوگوں نے کیا کیا تھا جو ان لوگوں کو بلایا گیا ہے؟ یہ بالکل جو ہے آپ واقعتاً جھانسا دے رہے ہیں عوام اہل سنت کو جھانسی کی سرزمین میں بیٹھ کر کے، اور یہ سمجھ میں آ گیا کہ خود آپ لوگوں کے پاس اس بات کی کوئی کبھی دلیل موجود نہیں ہے کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم جو ہے امامت و ولایت میں ان کا نمبر جو ہے تو 1 ہے۔ خود اس کی آپ لوگوں کے پاس اگر کوئی دلیل ہوتی تو آپ اس مجلس میں پیش کرتے، اور یہ کہنا کہ ہم تیاری کر کے نہیں آئے ہیں، اس مسئلے میں تیاری کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اور چیلنج کہاں ہے، مناظرہ کہاں ہے؟ یہ سب مقابلہ اور مجادلہ آپ لوگ کرتے رہے، قابل مبارکباد ہیں علماء اہل سنت، جن لوگوں نے خصوصیت کے ساتھ مفتی شہزاد صاحب قبلہ، جنہوں نے بہت ہی سنجیدہ اور نپی تلی اور بہت ہی اچھے انداز میں، بہت اچھے لہجے میں جو ہے تو گفتگو کی۔ بہرحال اس میں سید سبطین حیدر زیدی صاحب اب وہ جو ہے تو ویڈیو بنا کر کے جو ہے تو ڈال رہے ہیں کہ ہمارا مقصد صرف اصلاح تھا، ہم فساد نہیں چاہتے۔ تو میرے بھائی، اصلاح تو سب کا مقصد ہے، فساد کون چاہتا ہے؟ اگر فساد چاہتے فریق مخالف تو ان کے پاس تو بہت مضبوط دلیل موجود تھی، آپ کے آ جانے کے بعد میں وہاں رہ کر کے وہ فساد کر سکتے تھے۔ تو فساد کوئی نہیں چاہتا ہے حضرت، لیکن آپ لوگ اس طریقے سے غلط نظریہ قائم کر کے اور پھر بیچ کا راستہ پکڑ کر کے نکل جاتے ہیں، اور پھر امت کو اس حال پہ چھوڑ دیتے ہیں۔ فساد اس کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، اور فساد اس حد تک پہنچ گیا کہ جن کو خود آپ کی خانقاہ کا موقف ہے کہ وہ صحابی رسول ہیں، ان کو جو ہے تو اعلیٰ اعلان ان کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، ان کو کافر کہا جا رہا ہے، معاذ اللہ تعالیٰ رب العالمین۔ آپ اس بات کو سنجیدگی سے لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت، یہ اس کا کوئی منکر نہیں ہے، آپ رات و دن حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا ذکر کیجئے، ہم بھی کریں، ہر سنی کرے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ بغض معاویہ جو ہے تو ہمارے دل میں پیدا ہو جائے، معاذ اللہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ رکھے، اور پنجتن پاک اہل بیت اطہار کے صدقے و طفیل میں ہم تمام لوگوں کو انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بالکل واضح ہو گیا کہ آپ نے صرف جھانسی میں جھانسا دے کر کے اور اپنے موقف پر دلیل قائم کرنے کے بجائے راہ فرار اختیار کیا، اور یہ دعوت نامہ دے کر کے آپ وہاں سے نکل گئے کہ آپ لوگ ماہرہ آئیے۔ اب حضرت یہ بالکل واقعی اور حقیقی بات ہے، ہندوستان کے تناظر میں نہ کوئی ماہرہ جائے گا، نہ کوئی بستی آئے گا۔ ایک اچھا موقع تو جو آپ نے ضائع کر دیا، اور اس سے میں گزارش کروں گا عوام اہل سنت سے کہ اب آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جو لوگ اپنے آپ کو سب سے بڑے مولائی کہتے ہیں، ان کے پاس خود اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ولایت اور امامت میں جو ہے تو ان کا نمبر جو ہے تو 1 ہے۔ اگر دلیل ہوتی تو اس کے سب سے بڑے پڑھے لکھے سنجیدہ آدمی سید سبطین حیدر زیدی صاحب اور ان کے ساتھ ایک ازہری عالم دین، وہ دونوں کے دونوں اس کی دلیل دیتے، یعنی خود ان کے پاس اس کی دلیل نہیں ہے۔ وہاں تو علماء بیٹھے ہوئے تھے، عوام تھی بھی تو ان کے ساتھ خواص بھی تھے، وہ بھی سمجھا دیتے عوام کو۔ تو یہ جو ہے تو عوام اور خواص کے درمیان کی بات ہے کہ نہیں ہے، اس کو صرف خواص میں کرنا چاہیے؟ نہیں، کم از کم جو آپ موقف رکھتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم ولایت امامت میں 1 نمبر پہ ہیں، کم از کم آپ کو اس کی دلیل تو دینی پڑے گی نا، عوام کو بھی دینی پڑے گی۔ یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ یہ خواص کا مسئلہ ہے اور عوام کے درمیان نہیں جانا چاہیے؟ عوام کو بھی تو ایک بات جو کہہ رہے ہیں آپ جو ہے تو وہ دلیل دینی پڑے گی۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ اس پر سنجیدگی کے ساتھ توجہ دیں خدارا، اور اتنا نہ زیادہ لوگوں کو جو ہے تو ورگلائیں اور بہکائیں کہ معاذ اللہ رب العالمین وہ اپنی عاقبت ضائع اور برباد کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں کو سمجھنے اور اہل سنت و جماعت کے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء اہل سنت کو اسی طریقے سے فتح و نصرت و کامیابی عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔